آیت نمبر 245 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ کی طرف. من اس میں استفہام ہے، اور یہاں پہ آیا ہے ترغیب دینے کے لیے اور شوق پیدا کرنے کے لیے. کیا ترغیب؟ کہ اللہ کو قرض دو. تو ترغیب دینے کے لیے انداز کیا اختیار کیا گیا؟ کون ہے جو قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو؟ یعنی کہ وہ آگے بڑھے، وہ دے. تو یہ استفہام ہے یہاں پہ شوق پیدا کرنے کے لیے اور ترغیب دینے کے لیے. تو من ذا اس دونوں کو ملا کر آپ اس میں استفہام کہہ لیں، اور الذی اسم موصول ہے جو کے معنی میں، اور یہ خبر بن جائے گا من ذا کی. کون ہے جو یقرضو قرض دے؟ یقرضو فعل مضارع ہے واحد کے لیے. اس کا فعل ماضی کیا ہوگا؟ اقرض، اس نے قرض دیا. یقرضو وہ قرض دیتا ہے. تو کون ہے جو قرض دے؟ کس کو؟ اللہ رب العزت کو. کون سا قرضہ؟ قرضاً حسنا، قرض حسنا، اچھا قرض. فیضاعفہ، فا جو ہے یہ سببیہ ہے، تو اس وجہ سے یضاعفہ وہ دگنا کر دے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. یضاعفہ اصل میں تھا یضاعفو، فا کے اوپر پیش تھی، ضمہ تھا، لیکن اب فا کے اوپر کیا آئی ہے؟ زبر فتح. کس وجہ سے؟ کیونکہ فا سببیہ کے بعد ان مقدر ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیں گے. اس کو کس کو؟ اس قرض کو. یہ مال جو آپ اللہ تعالیٰ کو دیں گے، اس کو اللہ دگنا کر دیں گے. لہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو قرضہ دے گا. لہو دو لفظ ہیں، لام اور ہا. لام کا معنی کے لیے، کے واسطے، اور ہو ضمیر جا رہی ہے اس آدمی کی طرف جو قرضہ دے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے بڑھا دیں گے. اضعافاً کثیرہ، کئی گنا. اضعاف ضعفن کی جمع ہے، ضعفن گنا کو کہتے ہیں. اضعافاً کثیرہ، کئی گنا، بہت زیادہ گنا. کثیرہ جو ہے یہ صفت ہے اضعافاً کی. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ یقبض فعل مضارع ہے واحد کے لیے. قبض یقبض، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تنگ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تنگ کرتا ہے، روک لیتا ہے. ویبسط، اور کشادہ کرتا ہے. دونوں فعل مضارع ہیں، دونوں واحد کے لیے ہیں. تو یبسط وہ کشادہ کرتا ہے، وسیع کر دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تین الفاظ ہیں، واو اور کے معنی میں، الا طرف، اور ہی اس کی سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے. ترجعون فی المضارع ہے، جمع کے لیے ہے، مجہول ہے. تم لٹائے جاؤ گے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ ترجعو، تو لٹایا جاتا ہے یا لٹایا جائے گا. اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. یہ اسی کی طرف، یہ معنی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ عربی زبان میں ترتیب یوں ہوتی ہے کہ ترجعون الیہ، تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے. لیکن یہاں پہ الیہ کو پہلے لایا گیا ہے، تو حصر کا معنی پیدا ہو گیا، اور اسی ہی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العزت یہاں پہ ترغیب دے رہے ہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے. پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرض حسنا کس کو کہتے ہیں. قرض حسنا وہ قرض ہے
جو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیں، جو آپ حلال مال میں سے دیں، جو دینے کے بعد آپ احسان نہ جتائیں، اس کو تکلیف نہ دیں جس کو آپ نے دیا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے؟ یہاں پہ کئی علماء کرام کا موقف ہے کہ تعویل نہایت ضروری ہے، تعویل کے بغیر یہاں پہ کام نہیں چلے گا۔ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب اساس التقدیس میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ تعویل ضروری ہے، اور جب ہم تعویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی، تو تم لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ کیوں تعویل کر رہے ہو؟ تو بھائی تعویل کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنا یہ موقف ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیے ہیں ان میں سے ایک یہ آیت ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پہ بات کرو، یہاں پہ تو تعویل کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ تعویل نہیں کریں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قرض لیتا ہے، اور قرض لینے والا محتاج ہوتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ قرض مانگتا ہے، اللہ قرض لیتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ نعوذ باللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ اس لیے یہاں پہ تعویل کرنا پڑے گی۔ تعویل کیا کریں؟ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض دے، یعنی کہ آپ کہیں گے لفظ اللہ سے پہلے مضاف یہاں پہ مقدر ہے، من ذا الذی یقرض عباد اللہ، کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دے، اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کو۔ اور یہ وہ تعویل ہے جس کا تذکرہ امام ابو حیان نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں کیا ہے، اور سمین الحلبی نے اپنی کتاب الدر المصون میں کیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم یہاں پہ تعویل کے محتاج ہیں، اور کیا واقعی یہاں پہ تعویل کی حاجت ہے، کیا تعویل کے بغیر یہاں پہ گزارا نہیں ہوگا، کیا یہاں پہ آیت کو اس کے حقیقی اور ظاہری معنی پہ محمول کرنا ممکن نہیں ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ فخر الدین رازی کی اس بات کا جواب دیا ہے امام ابن تیمیہ نے اور دیگر کئی ائمہ کرام نے۔ انہوں نے فخر الدین رازی کے دلائل کا جو رد کیا ہے، جواب دیا ہے، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ کون یہ کہتا ہے کہ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والا محتاج اور فقیر ہے، یہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ عربی زبان میں قرض کا یہ مطلب کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرض لینے والا محتاج ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیں امام نحاس کی کتاب معانی القرآن کی طرف، آپ دیکھ لیں ابن فارس کی کتاب مقاییس اللغہ کی طرف، انہوں نے قرض کا مطلب کیا لکھا ہے؟ قرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ اس ایسی چیز آپ کو بعد میں ادا کرے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ قرض لینے والا محتاج ہے، حاجت مند ہے، فقیر ہے۔ عربی زبان میں قرض کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اگر ہم 2 منٹ کے لیے مان لیں کہ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والا محتاج ہے اور فقیر ہے، تو یہ تب ہوگا جب قرض دینے والا بھی مخلوقات میں سے کوئی ہو اور قرض لینے والا بھی مخلوقات میں سے کوئی ہو۔ لیکن جب قرض لینے والا اللہ تعالیٰ ہو، پھر یہ ذہن میں کہاں سے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہیں؟ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرض لینے والا اللہ ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کا فرمان ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر ایک کو رزق دینے والا میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے
جس کا فرمان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے کے سارے میرے محتاج ہو، میں دینے والا ہوں، میں وہ ہوں جو کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں مستغنی ہوں، بے نیاز ہوں۔ تو جب وہ جس نے سب کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، جو سب کو رزق دے رہا ہے، جس کا اعلان ہے کہ تم سب میرے محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، جب وہ کہے کہ مجھے قرض دو، تو پھر یہ ذہن میں معنی کہاں سے آ گیا کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ قرض لیتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ محتاج اور فقیر ہے۔ جب قرض کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو پھر یہ اشکال ذہن میں نہیں آئے گا، پھر یہ غلط مطلب ذہن میں نہیں آئے گا، پھر آیت کا ظاہری معنی یہی ہوگا، حقیقی معنی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے، لیکن اللہ قرض کا محتاج نہیں ہے۔ محتاج کون ہے؟ قرض دینے والا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ محتاج کون ہے؟ قرض دینے والا، لینے والا محتاج نہیں ہے۔ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے، لیکن یہ بات عجیب نہیں ہے۔ انسانوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرض دینے والا محتاج ہوتا ہے، قرض لینے والا محتاج نہیں ہوتا۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ روایت کرنے والے عبداللہ بن زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہوئے تو بہت زیادہ مقروض تھے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میرے والد صاحب مقروض کیسے ہو گئے؟ کہتے ہیں مقروض اس طرح ہو گئے کہ لوگ ان کے پاس آتے امانت رکھوانے کے لیے۔ کیا رکھوانے کے لیے؟ امانت۔ تو میرے والد صاحب کہتے کہ تم اسے میرے پاس بطور امانت نہ رکھو، مجھے بطور قرض دو۔ کیوں؟ اگر تم میرے پاس بطور امانت رکھو گے ہو سکتا ہے ضائع ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، زبیر بن عوام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ میرے پاس بطور امانت رکھیں گے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جائے وہ اگر ضائع ہو جائے، مثال کے طور پہ آگ لگ جائے، اور آپ نے جو پیسے مجھے بطور امانت دیے تھے ان کو وہ ضائع ہو جائیں، تو میں شریعت کی طرف سے مکلف نہیں ہوں کہ یہ پیسے آپ کو دوں، کیونکہ آپ نے میرے اوپر اعتماد کیا، اعتبار کیا اور مجھے اپنی امانت دی، اور میں نے انکار نہیں کیا، آپ کے ساتھ نیکی کی کہ آپ کی امانت رکھ لی۔ اب اگر وہ ضائع ہوئی ہے اور میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو آپ میرے اوپر بوجھ کیوں ڈالیں گے؟ ہاں، تب میرے اوپر بوجھ پڑے گا جب میں نے کوئی کوتاہی کی ہوگی۔ پیسے محفوظ رکھے جاتے ہیں، میں مثال کے طور پہ اپنے گھر کے سین میں رکھ دوں، یہ سوچ کر کے ضائع ہو گئے، کون سا میں ذمہ دار بنوں گا؟ ذمہ دار وہ بنے گا۔ تو اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ میں نے آپ کی امانت کو سنبھالنے میں جان بوجھ کر کمی کوتاہی کی ہے، پھر میں ذمہ دار ہوں، ورنہ میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ آپ مجھے امانت دیں گے، وہ ضائع ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، چوری ہو گئی، تو پھر میں ذمہ دار نہیں بنوں گا، ذمہ داری تمہارے اوپر آئے گی اور تمہارے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو تم یوں کرو، مجھے بطور قرض دو۔ قرض دو گے تو ضائع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں اس کا ذمہ دار بنوں گا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بتائیے قرض دینے والا محتاج تھا یا قرض لینے والا؟ یہاں پہ قرض دینے والا محتاج ہے، قرض لینے والے زبیر محتاج نہیں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ ضروری نہیں کہ قرض لینے والا ہمیشہ کیا ہو؟ محتاج ہو، فقیر ہو، حاجت مند ہو۔ تو جب قرض لینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان الفاظ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، اس لیے تعویل کرنا ضروری ہے؟ تعویل کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ تو قرض حسنا اللہ تعالیٰ کو دینا کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، فقیروں پہ، مسکینوں پہ، مساجد پہ، مدارس پہ۔ جب آپ خرچ کریں گے تو آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ یہ وہی انداز ہے جو انداز اللہ نے اختیار کیا سورہ توبہ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین
انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات پہ غور کیجئے گا، آیت نمبر 244 میں جو اس سے پہلی آیت ہے اس میں اللہ نے قتال کا حکم دیا، تو وہ کیا ہے؟ جہاد بالنفس، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ جہاد بالمال، مال کے ذریعے جہاد کرنا۔ تو فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیں گے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو قرض دے رہا ہے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا۔ اللہ تعالیٰ کو جب آپ قرض دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو بڑھا دیں گے۔ کتنا بڑھائیں گے اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، ایک اور مقام پہ ہے، وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے، جس دانے کو کسان بوتا ہے تو اس دانے سے اللہ رب العزت 7 بالیاں اگاتے ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اب کسان نے کتنے دانے بوئے تھے؟ ایک۔ اللہ نے ایک دانے سے کتنی بالیاں اگائیں؟ 7۔ اور ہر بالی میں کتنے دانے ہیں؟ تو ایک دانے سے کتنے دانے نکلے؟ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ تو اس آیت نے بتا دیا کہاں تک بڑھاتے ہیں، 10 سے لے کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ اور یہ بڑھنا، اس میں معیار کیا ہوتا ہے؟ کس نے کیسے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی 1 کروڑ روپے میں سے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور ایک آدمی 10 لاکھ روپیہ اس کا ٹوٹل مال ہے، اس میں سے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور ایک آدمی ہے جس کے پاس ٹوٹل مال ہی 1 لاکھ روپیہ ہے اور وہ 1 لاکھ روپیہ سارے کے سارا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاص، کس نے دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کو اپنے ذہن میں حاضر رکھا، کیا جذبہ تھا، کیا شوق تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت اس آدمی کے مال کو بڑھاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اللہ رب العزت رزق کو تنگ کر دیتا ہے، روک لیتا ہے اور کشادہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت رب ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رزق کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ جب رزق دینے والا وہ، رزق کشادہ کرنے والا وہ، رزق میں تنگی پیدا کرنے والا وہ، تو اس سارے معاملے میں رابطہ اسی سے کرنا چاہیے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا۔ ان الفاظ سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ایک دن تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ تو ان الفاظ سے پتہ چلا کہ آخرت پہ ایمان ضروری ہے۔ جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے اس کا قرآن کی ایسی آیات پہ ایمان نہیں ہے، تو وہ کیا ہوا؟ وہ منکر ہوا، کافر ہوا۔ اور یہ الفاظ ترغیب بھی ہیں، ترہیب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف تم لٹائے جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں بہترین اجر و ثواب دوں گا، بہترین انعام دوں گا۔ اور اس میں وارننگ بھی ہے، ترہیب ہے کہ اگر میری راہ میں خرچ نہیں کرو گے، میرا دیا ہوا مال میری راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تو روز قیامت اس بارے میں سوال ہوگا۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس پہ سزا دیں گے۔
اس آیت سے اللہ رب العزت کی رحمت کا علم ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ مال دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اور پھر اس کے اوپر انعام دینے والا، اس کے اوپر اجر و ثواب دینے والا بھی اللہ رب العزت. تو یہ اللہ کی رحمت ہے.